السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہسٹری کا ایک ٹاپک کور کیا تھا. آج ہم پڑھیں گے دا سپریٹ اینڈ زینت آف اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر بٹوین 706 سے 710 تک. بلکہ افغانستان, بخارا, سمرقند, خوارزم اینڈ فرغانہ ور کنکوائرڈ انڈر دا لیڈرشپ آف قتیبہ بن مسلم. مطلب یہ جتنے بھی انہوں نے سٹیز کے نام یا ملکوں کے نام لکھے ہیں, یہ قتیبہ بن مسلم کے لیڈرشپ میں ان کو فتح کر لیا گیا تھا. اب سب سے پہلے امائد سوسائٹی کیا ہے. جیسے ہم نے امائد ڈائنیسٹی پڑھ لی, ان کے رولرز کے بارے میں پڑھ لیا. اب یہ سوسائٹی کیا ہے. سو دا امائد خلافت براٹ اباؤٹ مینی ڈیولپمنٹ ان دا اسلامک سوسائٹی, ایجوکیشن اینڈ کلچر. جیسے یہ امائد خلافت تھی, یہ اپنے ساتھ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کو لے کے آئی, اسلامک سوسائٹی بھی, ایجوکیشن بھی اور کلچر میں بھی. So the Umayyad society were formed by people belonging to different territories to lead their life according to their custom and religion. جو Umayyad سوسائٹی ہے, یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا, ان کو پورے طریقے سے آزادی تھی. ڈفرینٹ طرح کے ریلیجن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے لوگ, ہر مذہب تھا ان کا ڈفرینٹ. سو یہاں پہ کیا ہے کہ اس سوسائٹی یہ جو بنی ہے, یہ کن وجہ سے لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے ہی کسٹم اور اپنے ہی ریلیجن کے مطابق. سو دس فیسیلیٹیٹڈ دا اسیمیلیشن آف کلچر. جیسے کہ یہ جو کلچر تھا فیسیلیٹیٹ ہوا مڈل ایسٹرن میں, ایجپٹ میں, نارتھ میں, اینڈ ڈیورنگ دا امائد رولر تک. جب بھی ان کی حکومت چلی تو یہ سارا کلچر وہاں تک رہا. مطلب مکس اپ تھا, ہر مذہب کے لوگ تھے, وہ اپنے ہی کسٹم اور ریلیجن کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. سو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ امائد سوسائٹی کے بارے میں لکھیں, تو آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ وہ ان میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ رہتے ہیں, ان سوسائٹی میں ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں سوسائٹی بھی, اسلامک سوسائٹی میں, ایجوکیشن میں اور کلچر میں بھی. سو اس کی نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلچر لائف. اب ان کی کیسی تھی. ٹاؤن لائک انڈر دا امائد خلافت واز آف ایز اینڈ لگژری. مطلب جو امائد خلافت کے انڈر جو شہر تھے وہ بہت امیر تھے. سو دا سمپلسٹی آف دا ارلیسٹ ٹائم واز ریپلیسڈ. جس طریقے سے پہلے جو سمپلسٹی تھی, جو نارمل لوگ زندگی گزارے تھے, اب وہ چینج ہو گئے تھے. کس میں؟ لگژریس میں اینڈ پلیئر میں. مطلب امیری والی زندگی گزارنا شروع ہو گئے تھے. سو بائزنٹائن اینڈ پرشین کلچر واز اڈاپٹیڈ بائی دا عرب. مطلب عرب نے کون سا کلچر اڈاپٹ کیا؟ بائزنٹائن کا اور پرشین کلچر انہوں نے اڈاپٹ کیا. یہ آپ کا ایک MCQs آ سکتا ہے کہ عرب نے کون سے کلچر کو اڈاپٹ کیا. سو ڈماسکس جو کیپٹل بنایا تھا یومائڈ خلافت کا, واز دا سینٹر آف اپولنس. وہ سینٹر بن گیا کس کا؟ اپولنس کا. سو اٹ بیکیم دا موسٹ بیوٹیفل سٹی آف اٹس ایج, adorned with magnificent بلڈنگز ہیں, مسجد ہے, فاؤنٹینز ہیں, پلیسز ہے. سو مطلب یہ جو ڈماسکس تھا یہ اتنا خوبصورت تھا, مطلب سینٹر آف اٹینشن بن گیا تھا. اس میں کس وجوہات سے؟ کیونکہ اس میں بلڈنگز بہت خوبصورت تھی, مسجد سے تھی, فاؤنٹینز چل رہے تھے, ڈفرینٹ پلیسز تھی. سو کوفہ اینڈ بصرہ, کورڈوبا اینڈ گرینیڈا were important cities of the Umayyad Khilafat where Islamic culture flourished. تو اب یہ 4-5 شہروں کے نام لکھے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ ہوں کہ یہ اسلامک کلچر فلورش کرنے میں کون کون سے شہر جو ہیں انوالو تھے امائد خلافت کے. اس کے بعد عربک لٹریچر کیا تھا. سو عرب ہیڈ اے نیچرل فلیئر فار پوئٹری اینڈ لٹریچر. جتنے بھی عرب لوگ تھے وہ پوئٹری پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے لٹریچر میں. سو ہنس ڈیورنگ دس پیریڈ, اس پیریڈ کے دوران عربک پوئٹری بھی بہت عروج پر تھی, انہوں نے بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی. تو یہ تھا عرب کا لٹریچر. پھر سائنس کیا تھا. اٹ از بلیو دیٹ دا خالد بن یازد ون فیسیلیٹیٹ دا ٹرانسلیشن. یہ یقین ہے, کیا جاتا ہے کہ جو وہ یہ خالد بن یازد ون تھا, انہوں نے گریک کی جو سائنٹیفک کتابیں تھیں, جتنی بھی بکس لکھی ہوئی تھی, جتنا بھی کام تھا, اس کو عربک میں چینج کیا تھا. دس از ہاؤ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں ہیو اسٹارٹیڈ. سو اسی وجہ سے جب انہوں نے ٹرانسلیشن کی تو اسی وجہ سے وہ ایک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی شروع میں امائد پیریڈ میں. سو دس دے میڈ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ان کیمسٹری اینڈ کنسیڈر دا فاؤنڈر آف الکیمائی. تو اسی لیے انہوں نے مین کنٹریبیوشن کس میں کی؟ کیمسٹری میں کی. اور اسی لیے خالد بن یازد ون کو کس کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے؟ الکیمائی کا. سو یہ یاد رکھنا, ہو از دا فاؤنڈر آف الکیمائی؟ خالد بن یازد ون.
اس کے بعد ایجوکیشن ڈیورنگ دا عمائر پیریڈ، اسی پیریڈ کے دوران اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ ٹیچر کو اپوائنٹ کیا گیا، مطلب ٹیچر کو جس طرح انٹرویو ہوتا ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ پوسٹ پہ۔ مسلمس مسجد ور دا مین سینٹر آف ریلیجیس ایجوکیشن، پوئٹری اینڈ عربک لینگویج۔ تو پھر لوگ کہاں سیکھنے جاتے تھے؟ مسجدوں میں سیکھنے جاتے تھے، اور وہاں پہ کیا حاصل کرتے تھے؟ ریلیجیس تعلیم، پوئٹری سیکھتے تھے، اور عربک لینگویج بھی وہاں پہ ہی سیکھتے تھے۔ وہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہوتے تھے، مسجدوں کو انہوں نے ایک اسکول سینٹر بنایا ہوا تھا۔ آرکیٹیکچر مطلب عمارتیں کس طرح کی بنی ہوئی تھی، تو ایک نیا اسٹائل تھا اسلامک آرکیٹیکچر کا، اس پیریڈ میں انٹروڈیوس ہوا۔ سو دا ریلیجیس بلڈنگس ور موسٹلی بلڈ ایز اے مونومنٹ آن ہسٹوریکل سائٹ۔ وہ جو ایک کوئی بھی ریلیجیس بلڈنگ تھی، ان کے زیادہ تر مونومنٹ جو تھے وہ ہسٹوریکل سائٹ کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ڈوم آف راک ان جیروسلم، جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہو، ور دا فرسٹ سگنیفیکنٹ آف امائڈ آرکیٹیکچر بلڈنگ ان 691۔ تو آپ پہلا امائڈ ڈائنیسٹی کا پہلا جو تھا سگنیفیکنٹ ورک یا بلڈنگ کہہ لو، وہ ڈوم آف راک آف جیروسلم تھا، ٹھیک ہے۔ اٹ واز کمپلیٹڈ ڈیورنگ دا ریجن آف خلیفہ عبد الملک کی حکومت کے دوران ہی وہ کمپلیٹ ہوا۔ ڈیورنگ دا امائڈ پیریڈ، اسی پیریڈ میں مسجد نبوی بھی مدینہ سے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دی گئی، مطلب ان کو تھوڑا آگے بڑھایا گیا، بڑا کیا گیا۔ تو یہ تھا ان کا آرکیٹیکچر، اس میں آپ کو پتا ہو ڈوم آف راک کے بارے میں، اور کس پیریڈ کس حکمران کی حکومت میں ہوا اور یہ کب کمپلیٹ ہوا۔ تو یہ اس میں سے آرکیٹیکچر کن طریقوں سے، کیا آرکیٹیکچر تھا امائڈ خلافت کے حکومت میں، تو آپ بتا سکتے ہو کہ اس کے جو زیادہ تر جتنی بھی بلڈنگس تھی، اس کے جو مونومنٹس ہیں وہ ہسٹوریکل سائٹس کے تھے۔ تو یہ ایک کوشچن ہے۔ اس کے بعد ریفارم آف دا عربک اسکرپٹ، مطلب جس طرح ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں نا کوئی بھی، تو وہاں پہ کیا تھا؟ عربک اسکرپٹ تھی۔ سو دا ریفارم آف عربک اسکرپٹ فار اسینشیل ٹو فیسیلیٹیٹ دا نان عرب مسلمس، تاکہ وہ اسکرپٹ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ جو نان عرب تھے، جن کو عربک نہیں آتی تھی، وہ ان کو سمجھ آ سکے۔ سو دے could recite the ہولی قرآن with proper pronunciation، تاکہ وہ ہولی قرآن کو، جو قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں عربک میں ہے نا ابھی، جن لوگوں کو عربک نہیں آتی تھی، وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ جو وہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس قرآن پاک میں ہے کیا۔ حجاج بن یوسف جو تھا undertook the task of forming a new Arabic script with a rub، مطلب اسکرپٹ کو کن دو حصوں میں چینج کر دیا، آ اور رب میں۔ سو دس اسکرپٹ از اسٹل یوزڈ ان مینی نان عرب مسلمس کنٹریز فار دا پراپر ریسائٹیشن آف دا ہولی قرآن۔ یہی جو اسکرپٹ ہے آ رب، یہ آج بھی بہت سارے ممالک میں استعمال کی جاتی ہے، اور لوگ اسی کا استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سائڈ باکس رہ گیا تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سو دا ملٹری آرگنائزیشن آف دا امائڈ ڈائنیسٹی واز یونیک ان سیورل وے، وہ بہت ہی خاص تھی۔ سو دا یومائڈ بوروڈ ملٹری اکوپمنٹ سچ ایز ویپنز آف سیج فرام دا بائزنٹائن۔ اب یہاں سے آپ کا ایک کوشچن آ سکتا ہے، جو امائڈ جتنی بھی تھی ڈائنیسٹیز امائڈ کی، انہوں نے ملٹری اکوپمنٹس کہاں سے لیے؟ ویپن آف سیج کہاں سے لیا؟ بائزنٹائن سے لیا، ٹھیک ہے۔ سو دے میڈ گریٹ ایڈوانس ان نیول ویلفیئر، سو دا نیوی رول بائی میڈیٹرینین سی۔ سو ان کی نیوی کہاں سے رول کر رہی تھی؟ میڈیٹرینین سی سے رول کر رہی تھی۔ سو یہ تھا آپ کا ایک سائڈ باکس۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے ایڈمنسٹریشن اینڈ اکانومی۔ سینٹرل گورنمنٹ، مطلب جس طرح ایڈمنسٹریشن کا کام جو حکومت میں ہوتا ہے، اکانومی پیسہ سنبھالنا، اب انہوں نے حکومت کو ڈیوائڈ کر دیا۔ سینٹرل گورنمنٹ کیا ہے؟ سینٹرل گورنمنٹ آف دا امائڈ خلیفہ کنسیڈر آف خلیفہ، جس کو ایز دا امام اور دا امیر المومنین، مطلب امیر المومنین۔ سو مطلب جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ کن کن لوگوں پہ تھی؟ خلیفہ پہ تھی، جس کو امام سمجھا جاتا تھا، اور امیر المومنین پہ تھی۔ انڈر دا امائیڈ دا شورا، اے گروپ آف اسکالرس، شورا کون تھے؟ ایک اسکالرس تھے، گروپ تھا، ان کو کورٹ میں ریپلیس کر دیا گیا۔ دا لائف اینڈ دا ورک آف دا کورٹ ویری ٹو میچ دا پرسنل کریکٹر آف دا خلیفہ، مطلب ان کی زندگی اور ان کا کام پرسنل کریکٹر سے میچ کیا گیا۔ دا آرگنائزیشن آف دا سینٹرل گورنمنٹ آف دا امائڈ کنسیڈر دا 5 ڈپارٹمنٹ۔ سینٹرل گورنمنٹ کے کتنے ڈپارٹمنٹ تھے؟ 5 ڈپارٹمنٹ تھے، یاد رکھنا۔ ان ڈپارٹمنٹس کو کہا گیا ڈائیوان۔ ڈائیوان کا مطلب ہے برانچز۔ ون آف دا موسٹ آفیشیل دا کاتب ان چارج آف ڈاکومنٹیشن، اس کا کام تھا چارج کرنا، اور کاتب کا مطلب ہے ہیڈ۔ تو یہ 5 جو گروپس تھے ان کو ہیڈ کرتا، ہر ڈفرینٹ گروپ کو ہیڈ کرتا تھا کاتب۔ سو اب اگر آپ سائڈ باکس دیکھو امائڈ خلافت کا، تو پہلا ہے مسلم عرب۔ مسلم عرب میں موسٹ پریویلیج، اور یہ ٹیکسز کو کم پے کرتے تھے۔ اس کے بعد نان عرب تھا، یہ ٹیکسز کو زیادہ پے کرتے تھے۔ پھر ڈیمس ہے، جس میں جوز اور کرسچنز آتا تھا۔ پھر
پیپل آف دا بک. پھر اینڈ پہ لوور اسٹیٹس میں ہمارے پاس ہمیشہ غلام ہی ہوتے ہیں. سو یہ آپ کو یہ پیپر میں آئے گا, مسٹ آئے گا, یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ اس کا آپ کو سوال ایسا آئے گا کہ سوشل ہیرارکی ڈیورنگ امائد خلافت, یہ بنا کے دکھاؤ. یا تو یہ بنی ہوئی آئے گی, آپ کو لیبل کرنی ہے, یا پھر آپ کو بنانی پڑے گی. دونوں کام آپ کو آنے چاہیے, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ٹاپک ہم اسی کے جو نیکسٹ جو ٹاپک ہمارا وہ ہے پروونشل گورنمنٹ. ہم نے سینٹرل گورنمنٹ پڑھی جس کے 5 ڈپارٹمنٹ تھے. ہر ڈپارٹمنٹ کو کاتب ہیڈ کر رہا تھا, لیڈ کر رہا تھا. اور اس حکومت میں کون کون ہونا چاہیے؟ خلیفہ ہونا چاہیے جو کہ امام کے طور پر کام کرے گا, اور امیر المومنین ہونا چاہیے. سو یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ جو ہر صوبے کے لحاظ سے ہر صوبے کی حکومت ہوتی ہے. سو دا امائد خلافت واز ڈیوائڈیڈ انٹو 114 پروونسز. اب دیکھو اتنے صوبے, ہمارے کتنے ہیں؟ جسٹ 5 ہیں, ٹھیک ہے. ہاؤ مینی پروونسز وی ہیو 5. تو وہاں پہ صرف 114 پروونسز تھے. سو دیر ور 3 ٹائرز آف پروونشل ڈویژن. سو ان کو صرف 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. مور ایور دا خلافت ہیڈ 5 وائس رائلٹیز کالڈ الاقلیم. مطلب ان کی 5 رائل بندے تھے, وہ کیا کہلا رہے تھے؟ الاقلیم. سو دے ور نیم فرام دا ایسٹ ٹو ویسٹ. ان کا نام کہاں سے رکھا گیا؟ ایسٹ سے ویسٹ میں کون کون آتے ہیں, مطلب کس حساب سے ان 3 حصوں کو ڈیوائڈ کیا گیا. ایسٹ سے ویسٹ میں کون کون آئے گا؟ عراق آئے گا, الجزیرہ, ایجپٹ اینڈ افریقہ ود دا ہوم آف پروونس آف سیریا جو کہ تھا. اس کے بعد ور ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشن بائی دا خلیفہ. یہ جتنے بھی ممالک تھے ان کو ایڈمنسٹر کون کرے گا؟ خلیفہ کرے گا. دا افیئر آف دا اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ور کنفائنڈ ٹو دا 4 اسینشیل فنکشن. ہر جو اسٹیٹ, جو صوبے کی جو حکومت ہے وہ ان 4 فنکشنز پہ کام کرے گی. پہلا فنکشن دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ٹو پریزرو پیس اینڈ آرڈر. ان کا کام ہے سکون برپا کرنا پولیٹیکل میں. ریونیو کلیکشنز ٹو ایسرٹیشن ٹیکسز, یعنی کہ پورے طریقے سے جو ٹیکسز کا ریونیو بن رہا ہے اس کو کلیکٹ کرنا. پولیس فنکشنز ٹو کنٹرول لا اینڈ آرڈر. پولیس کا کام صرف ہے لا اینڈ آرڈر کو فنکشنز کو کنٹرول کر کے رکھنا. جوڈیشل فنکشنز کا کام ہے جسٹس کو پروموٹ کرنا. سو یہ 4 پوائنٹس تھے, 4 فنکشنز تھے, یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ریونیو جنریٹنگ سورس آف دا امائد. اب یہاں پہ کہا ہے نا کہ ٹیکس سے جو پیسہ کلیکٹ ہو رہا ہے اس سے ریونیو اکٹھا کرنا. اب وہ ریونیو کو جنریٹ کیسے کرنا ہے؟ سو دا سورس آف ریونیو انڈر دا امائد گریو ایز کمپیئر ایز دا ارلی ڈیز آف دا خلافت. سو دا ریونیو انکریز ڈیو ٹو دا ایکسٹینشن آف دا امپائر اینڈ دا امپوزیشن آف دا 5 ٹریڈیشنل اسلامک ٹیکسز. مطلب وہ جس طریقے سے جب ان کی امپائر بڑھ رہی تھی تو وہ لوگ بھی بڑھ رہے تھے اور پھر ان کے ٹیکسز بھی زیادہ آ رہے تھے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, اس میں جسٹ جو نیچے پوائنٹس ہیں آپ کے وہ ہم یاد کریں گے, جو کہ کن اسلامک ٹیکسز کون کون لوگ ہم دیتے ہیں. دیکھو زکوٰۃ پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, عشر پہ خمس ہے, خراج ہے اور جزیہ ہے. زکوٰۃ کون لوگ پے کرتے ہیں؟ یہ جو امیر مسلمان ہوتے ہیں وہ پے کرتے ہیں, اور جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جو غریب لوگوں ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, ان کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں, وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. عشر کون دیتے ہیں؟ پیڈ آن دا انکم آف دا ایگریکلچر لینڈ اینڈ اٹ پروڈیوس. یہ وہ عشر وہ ہے جو کہ ایگریکلچر کی زمینوں سے پیسے جو اکٹھے ہوتے ہیں, جو ٹیکس پے کیے جاتے ہیں, وہ پھر اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے فردر. ہومس جو ہے یہ اسٹیٹ جو دیتی ہے پیسے, جب کوئی بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو پیسہ دیا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران ویپنس کا استعمال ہوگا, ہتھیاروں کا استعمال ہوگا, تو اس میں اس کے لیے پھر یہ والے پیسے ہومس دیے جاتے ہیں. خراج جو ہے نان مسلمس لینڈ آنر دیتے ہیں, جیسے کہ یہ بھی زمینوں کے لینڈ اگر مسلمان تھے وہ عشر دے رہا تھا. اب جو نان مسلمس ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں وہ یہ پیسے دیں گے خراج. جزیہ جو ہے وہ نان مسلمس دیتے ہیں کس حکومت کو؟ مسلمانوں کی حکومت کو. سو یہ جو جتنے بھی ٹیکس تھے یہ والے, یہ ٹیکسز جو ہیں کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اس کا ایک ریونیو بنایا جاتا ہے اور اس کو خزانے میں بھیجا جاتا ہے. خزانہ کیا ہے؟ پروونشل خزانہ ہمارا ہے بیت المال. بیت المال میں سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. سو آل دا ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آف دا اسٹیٹ ور فنڈیڈ فرام دا ٹریجری. جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں ریاست کے, ڈیولپمنٹ ہم نے بنانی ہوتی ہے, تو وہ جو پیسہ ہمارے خزانے میں جمع ہوتا ہے, ہمارے یعنی کہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے, وہاں سے نکال کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر نیو عربک کوائن, تو انہوں نے ایک نیا سکہ بنایا. گریک اینڈ عربک کوائن ور ان یوز ان اے مسلم ٹیریٹری ڈیورنگ دا امائد پیریڈ. مطلب انہوں نے ایک نیا سکہ بنایا مسلمانوں کی حکومت کے دوران ہی. عبد الملک واز دا فرسٹ امائد خلیفہ ہو انٹروڈیوس دا عربک کوائن. کس بندے نے پہلا کوائن بنایا؟ عبد الملک نے پہلی دفعہ بنایا. اور کب بنایا یہ یاد رکھنا. سو دا خلافت منٹ ور اسٹیبلش ان ڈماسکس اینڈ کوفہ اینڈ دا سلور کوائن ور کالڈ دا درہم, جو کہ ابھی بھی اب ادھر جاؤ
سعودی عرب جاؤ تو درہم یوز کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے بعد میں سلور کوائن کو جو یوز کیا جاتا ہے سلور کو انہوں نے درہم کا نام دے دیا۔ ٹاپک ہے کازز آف دا ڈاؤن فال آف دا امائد ڈائنیسٹی، یہ ڈائنیسٹی اینڈ کیسے ہوئی، کیا وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تھی آؤٹ آف دا 14 خلیفہ آف دا امائد ڈائنیسٹی اونلی اے فیو ور کیپیبل اینڈ گریٹ رولر۔ ٹوٹل کتنے خلیفہ رہے ہیں اس حکومت میں؟ 14، اور 14 میں سے کچھ تھے جو کیپیبل تھے اور گریٹ رولر تھے، باقی سب دھوکے باز تھے یا پھر آپ کہہ لو کہ دغا باز تھے۔ سو دا ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف دا امائد ڈائنیسٹی واز ویک، ان کا یہ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا یہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اینڈ ان ایفیشینٹ فار دا واسٹ امپائر، اور پوری حکومت کے لیے نااہل قرار دیا گیا اس سسٹم کو۔ سو دیر واز نو ویل اسٹیبلش لا، وہاں پہ کوئی اچھا قانون نہیں بنایا ہوا تھا خلافت نے، اینڈ دا خلافت واز میڈ ہیریڈیٹری انسٹیٹیوشن، تو انہوں نے پھر وہ کیونکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو کہ ہیریڈیٹری سے بنا ہوا تھا، ایک مضبوط انسٹیٹیوشن نہیں تھا جس میں کوئی قانون نہیں تھا، اس وجہ سے یہ حکومت گر گئی۔ اگلی وجوہات انہوں نے بتائی ہے the later Umayyad were ruthless as they insulted their general who had won laurel for them، مطلب وہاں کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ اپنے جنرل کی انسلٹ کرتے تھے جس نے ان کے لیے جیتا تھا، اس جگہ جیتی تھی۔ دے ill treated their administration governor، ان کو بہت گندے طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے، اینڈ ٹارچر religious scholars who spoke against them، جو ان کے خلاف بولتا تھا ان کو بھی بہت ٹارچر کرتے تھے۔ so they treated the treasury اور the بیت المال as their private property، وہ بیت المال جو خزانہ تھا جہاں سارا پیسہ ملک کا جاتا ہے اس کو اپنا پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتے تھے، اس وجوہات سے یہ ختم ہو گئی۔ سو دا امائد خلافت واز اسٹیبلش اینڈ رولڈ پریڈومیننٹلی بائی دا عرب، مطلب اس پہ حکومت کون کر رہا تھا؟ عرب کر رہا تھا، اس کو آپ یہاں تک ہی کر لو، سو دیٹ از اوکے۔ سو لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تو یہ امائد رولر امپوز مور ٹیکسز آن دا پیپل، یہ کیونکہ لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگانا شروع کر دیا تھا، اس وجوہات سے لوگ نہیں دے پا رہے تھے اور اس وجہ سے یہ حکومت ختم ہو گئی۔ سو یہ ریزنس بہت انپورٹنٹ آپ کے پیپر میں آئیں گے کہ ایکسپلین دا 3 ریزنس یا 4 ریزنس آف امائد ڈائنیسٹی، تو آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹاپک کو کور کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔